من الشیطان الرجیم سورۃ الکہف میں جہاں ذکر کیا گیا قیما لینذر بأسا شدیدا، یعنی بأسن کا مطلب آپس جنگ کا معنی ہو سکتا ہے واحد کے صیغے میں، شدید من لدنہ، یعنی قرآن مجید کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ بالکل ایک قیم ہے، ایک سیدھی ہے، اور اس نے انذار کرنا ہے، خبردار کرنا ہے اس بڑی آفت سے جو من لدنہ اس کی طرف سے وہ آئے گی۔ بڑی آفت تو جو اہل علم ہیں انہوں نے تشریح کی ہے اس میں اس کی طرف، دجال کی طرف۔ تو اگر دجال کو کہا جائے، ایک تو وہ دجال ہے جو آئیں گی، اور ویسے بھی جو مختصر سے آئے ہیں، یعنی وقت سے اور وقت کے ساتھ ساتھ اور آج کے زمانے بھی اگر دیکھا جائے تو وہ چیزیں موجود ہیں۔ تو وہی چیز جو اللہ کے دین کے راستے سے آپ کو اٹھائیں، آپ کو مادے کی طرف لے جائیں، یا آپ کو دین کے اندر ہی ان چیزوں کی طرف لے جائیں جس میں وہ چیزیں نیو ہوں، یا وہ چیزیں اس امت سے یا وہ اس اجماع سے ایک سائیڈ لائن پر ہو، تو وہ تمام چیزیں وہ اس کے لیے پھر اگر یہ جو سورۃ الکہف ہے ان کی جتنی بار بار تلاوت کی جائیں تو وہ بہتر ہے۔ اس میں یہی وہ ذکر کیا ہے آگے جو اصحاب کہف ہیں کہ وہاں پر اذا والفتية الى الكهف فقالوا ربنا، تو وہ جو اس وقت کا جو فتنہ جو تھا جن سے یہ جو اصحاب تھے یہ دور جانا چاہتے، پناہ مانگنا چاہتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت، جو اپنے اللہ تعالیٰ کو انہوں نے مخاطب کر کے فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا، کہ ہمارے معاملات میں جو ہے نا اس میں عافیت کا راستہ ہمیں بتا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر نیند طاری کی، وہ غار میں چلے گئے تھے، اور اسی طرح وہ آگے بڑھ سکیے۔ یہاں پر پھر اس میں اگر آپ دیکھیں وہ جو جہاں پر انہوں نے بات کی تھی اور اپنے اس موقف پر قائم رہتے، تو وہ کون سا تھا؟ وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، یعنی ان کی جو مضبوط کر دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ طاقت دے دی جب وہ یعنی بادشاہ کے سامنے انہوں نے کہا ربنا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، یعنی ان کے کہ ہمارا جو رب ہے اللہ ہے، ہم اسی کی بات کرتے ہیں، ہم کسی اور سے استدعاء نہیں کرتے ہیں۔ لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، اور اگر سپوز ایسا ہم کر لیں تو یہ بہت بڑی غلط بات ہوگی، اور یہ جو ہماری قوم ہے اس نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنایا ہے۔ تو پھر بادشاہ نے ان سے کہا کہ کوئی دلیل لے آئیں، وہ لے آئیں، اور تو وہ جو تھا وہ اللہ پر ہی جھوٹ باندھ رہا تھا نا، اللہ ہی پر جھوٹ باندھ رہا تھا نا۔ اور اسی میں جب وہ وہاں پر سوئے تھے، پھر بعد میں جاگ ہیں، پھر انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ آپ میں سے جو بہتر ہے وہ جائیں، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم یہاں پر ہیں، اور کچھ کھانے کی چیزیں لے آئے نا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پر خود یہاں پر ذکر ہے وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، تو ہم نے لوگوں پر وہ چیز واضح کر دی، ظاہر کر دی۔ اس میں تھا اِنَّهُمْ يَظْهَرُوا، یعنی اگر
تم لوگوں پر اگر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے قابو پا لیے، یرجموکم، وہ آپ کو لوگوں کو رجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے، اب یعیدوکم، یا تمہیں واپس لے جائیں گے، فی ملتہم، جو ان کے اپنا دین ہے، اپنا وہ ہے، دو کام کر لیں گے نا، یعنی آپ کو مرتد کر لیں گے یا آپ کو رجم کر لیں گے، ولن تفلحوا، اور اگر آپ کو مرتد کریں گے، لن تفلحوا اذن ابدا، تو پھر تو تم جو ہو وہ کبھی فلاح نہیں پا سکو گے، یہ کام ہے، یعنی یہ ڈر، یہ خوف، یہ اس میں، تو یہ جو دجال ہے، یہ سارا اس کا مقصد یہی تھا کہ ایک تو وہ دجال ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ اس دجال تک شاید ہم زندہ بھی نہ ہوں، لیکن وہ جو دجال ہر زمانے میں اس انسانوں کی صورت میں موجود رہتے ہیں، جس طرح جو کاذبین، اس کو بھی دجال کہتے ہیں، دجال یعنی جو نبوت کا دعویٰ کر لیں اور بہت سے لوگوں نے کیا ہے، تو وہ بھی دجال میں آتا ہے، تو دجال وہی ہیں جو آپ کو اس مادے کی طرف اللہ سے بھٹک کر کے، یا آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھ لے جائیں، ایک مادیت پرستی، ایک شخصیت پرستی، اور اسی طرح اس میں کہ اس دین میں ایک اپنے ایک توجیہ کے ساتھ، ایک اپنی ایک اس کے ساتھ، تو وہ آپ کو اس راستے سے جو واقعتاً اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک درست ایک سمت تھی، اس سے بھٹک سکتے ہیں۔ ایسے اوقات میں، ایسے دجال کی صورت میں، یہ جو سورۃ الکہف کی ہے، جس کو تاکید کی گئی ہے کہ سورۃ الکہف جمعے کے روز اس کی پہلی آیتیں یا آخری آیتیں، اس کی ذرا تلاوت ہو، اس کی سمجھ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دجال سے پناہ کے لیے انسان گڑ گڑائیں، اور تو سب پھر انسان کے لیے وہ نجات کے راستے موجود رہتے ہیں۔ تھینک یو۔